اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امپورٹنٹ خبر ہے، لیک کی گئی ہے باقاعدہ پاکستان کے کچھ جرنلسٹوں کو، اور انہوں نے اس کے اوپر ولاگز بھی کیے ہیں، اور جب انہوں نے کر دیے ہیں تو میں نے کہا کہ پھر اسی بھی کر دینے ہیں۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ چین کی طرف سے جو تحقیقاتی کمیشن یا تحقیقاتی کمیٹی آئی تھی اس کو تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور تفصیلات یہ ہیں کہ جناب بشام کے خودکش حملہ کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ٹریس کر لیا گیا ہے، اور بشام کے اندر ایک بس کو خودکش حملے سے جو اڑایا گیا تھا اس حملے کے اندر 5 چینی انجینئر جاں بحق ہوئے تھے، اور ایک ان کا پاکستانی ڈرائیور بھی شہید ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اس گاڑی کو ٹریک کرنا شروع کیا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ گاڑی کوئی 2 ہفتے قبل چمن کے رستے تورخم کے رستے نہیں، چمن کے رستے پاکستان میں داخل ہوئی تھی۔ اب چمن کے رستے افغانی جو ہیں وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور اس کے علاوہ چوری کی گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ گاڑی وہاں سے داخل ہوئی۔ داخل ہونے کے بعد کے پی کے اندر ایک سی این جی اسٹیشن کے اوپر تقریباً کوئی 14-15 دن کھڑی رہی، آ کے اوپروں ہی آئے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ کھڑی رہی، اور اس کا انہوں نے مقامی جو لوگ تھے ان کو کرایہ ورایہ بھی دیا۔ 3 لوگ جو تھے جو اس گاڑی کو کھڑا کرنے، اس کا کرایہ وصول کرنے اور پھر اس کو آگے روانہ کرنے کے اندر تھے، ان کو دھماکے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جب ان کو تفتیش کی گئی تو انہوں نے پھر بتایا کہ انہیں پیسے کہاں سے ٹرانسفر ہوئے، آن لائن ٹرانسفر کر دے سر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر چھاپے مار کے 12 سے 15 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان سے جو انفارمیشن ایکسٹریکٹ ہوئی ہے اس کے مطابق کوئی حضرت بلال نامی افغان شہری ہے جو اس وقت افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ پچھلا حملہ خودکش حملہ جو اسی علاقے کے اندر کیا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے ہی ماسٹر مائنڈ کیا تھا، حضرت بلال صاحب نے، اور اس میں 11 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ ہم آپ کو ان ولاگز کے اندر بتا چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی سوات جو کہ ٹی ٹی پی کا ہی ایک فیکشن بھی نہیں بلکہ آف شوٹ ہے، اس نے اس کو مقامی طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ اچھا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جناب آج جو ہے وہ نور خان ایئر بیس سے جو وہ جاں بحق ہونے والے چینی تھے ان کی لاشیں واپس چین کو روانہ کر دی گئیں۔ آج چاچو جو ہیں وہ داسو کی سائٹ پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ چینی انجینئر سے خطاب کیا، اور آج یہ خبر بھی جاری ہوئی کہ چینی کمپنیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کام بند نہیں کیا، انہوں نے سیکیورٹی سکیننگ کے لیے کچھ عرصے کے لیے کام معطل کیا ہے تاکہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں ان کی بھی سیکیورٹی سکیننگ ایک دفعہ پھر کر لی جائے۔ تو جو لوگ اپنے گھروں کو گئے تھے ان کو کہا گیا وہیں پہ ٹھہریں، آپ کو عنقریب بتا دیا جائے گا۔ تو یہ بات کلیریفائی کی گئی جس کے اوپر بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر ان اے وے ماتم کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے، لیکن ایکچولی وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں کام بند ہو گیا ہے۔ اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، ان چینی انجینئر سے جو سائٹ کے اوپر ہیں اور جو ورکر ہیں ان سے خطاب کیا ہے چاچو نے، اور جو ہے انہیں کہا ہے کہ جناب آپ کے خلاف کوئی بھی جارحیت جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف جارحیت ہے، اور ہم اس کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اب جناب یہ بریفنگ دی ہے اور چینیوں کو بتایا ہے کہ جناب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کو ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ حضرت بلال نامی صاحب نے کیا ہے، اور جو اس گاڑی کو بندہ چلا رہا تھا وہ بھی ایک افغانی شہری تھا۔ تو
اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، جب ہم جیسے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ افغانی اگر پاکستان میں آتے ہیں تو وہ اپنی آئیڈینٹی دکھا کے آئیں، اور اس پہ ذبیح اللہ مجاہد جیسوں کو آگ لگتی ہے کہ وہ آئیڈینٹی کیوں دکھائیں؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ دہشت گرد، تخریب کار، خودکش بمبار، حملہ آور بھیجتے رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے وہ پیسے پکڑتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے؟ اب اور ان کا بزنس ہے، ان کا کاروبار ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ اصل میں ایشو کیا ہے، کہ جب پاکستان کہتا ہے کہ بھائی آپ جم آئیں، 100 وری آئیں، آپ 1 کروڑ ویزا کہتے ہیں، ہم 1 کروڑ ویزا جاری کر دیتے ہیں، لیکن ویزا دکھا کے آئیں، ہم امپریشن لگائیں کہ آپ وہی آدمی ہیں جس کو ہم نے ویزا جاری کیا تھا، شام کو واپس چلے جائیں، اللہ خیر سلام، ٹھیک ہے؟ کبھی افغانی وہاں پہ گھس کے پاکستان کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان افسر ان کو گولیاں مار دیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ اس لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ آج بلوچستان حکومت کے سابق ترجمان اور سابق تبصرہ نگار صحافی جناب جان اچکزئی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد کو جواب دیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد، تمہاری اوقات پاکستان کے دفتر خارجہ کے یا پاکستان کے دفاعی حکام کی نظر میں اتنی کہ ہے کہ جان اچکزئی سے تمہاری بےزتی کروائی گئی ہے۔ جان اچکزئی صاحب نے، جو ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ دنوں کیا تھا کہ انہیں افغانستان کی فضاؤں کے اندر امریکی ڈرون اڑتے ہوئے نظر آئے ہیں، تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ ڈرون افغانستان کی جغرافیائی حدود کے اندر سے اڑ رہے ہیں۔ آپ نے کرائے کے اوپر جگہ پرووائیڈ کی ہوئی ہے امریکیوں کو، امریکی بگرام سے یہ ڈرون اڑاتے ہیں، اور یہ ڈرون جو اڑا کے بیسیکلی آدھا اعتراف تو اس نے کر لیا نا کہ ڈرون افغانستان کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، تو آدھا سچ جو ہے وہ جان اچکزئی نے بتا دیا کہ آپ نے کرائے پہ بگرام ایئرپورٹ دی ہوئی ہے۔ تقریباً 2000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ کے، اور 3000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ برطانیہ کے ہیں، اور یہ دونوں مل کے وہاں پہ بیٹھ کے ارد گرد کے ممالک کی بھی جاسوسی فرماتے ہیں اور افغانستان کے اندر بھی اگاتے ہیں۔ اب افغانستان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جگہ کرائے کے اوپر، اور ڈالروں میں کرایہ لیتے ہیں، اور یہ کرائے کا آغاز کب ہوا تھا؟ جب جنگ شروع ہوئی تھی یہ والی، اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہت سارے لوگ نیچے آ کے لکھتے ہیں کہ ثبوت پیش کرو، خواجہ ثبوت پیش کرو، ثبوت آیا پہ، ٹھیک ہے؟ جان اچکزئی سابق ترجمان بلوچستان حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جناب وہاں پہ جو 2000 امریکی فوجی ہیں اور 3000 برطانوی فوجی ہیں، جن سے آپ ہر مہینے جا کے اس علاقے کا کمانڈر ڈالروں اور پاؤنڈوں کے اندر کرایہ وصول کرتا ہے، اس کو پوچھیں کہ وہاں پہ ڈرون کیوں اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے، اب بگرام سے اڑتے ہیں تو وہ پاکستان کی بھی جاسوسی کرتے ہوں گے، وہ پرلی طرف چائنا کی طرف بھی جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تاجکستان کے اندر تو خیر ان کا اڈا ہے ہی ہے، ایک اور ہے، تو یہ اس پورے خطے کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی فساد کی جڑ ہے، افغانیوں نے یہ بیس میں نے جیسے کہ عرض کیا اس وقت دی تھی جب غزہ پہ حملہ ہوا تھا، اور امریکہ نے ملینز آف ڈالر کے جو فروزن ایسٹ تھے افغان حکومت کے، جو سینٹرل ریزرو بینک امریکہ کے پاس ہے، ایناں نے اسلامی نظام لے آنا یعنی چل یہ بھی ریزرو بینک امریکہ کے تحت رہے ہیں، وہاں سے کچھ ڈالرز، ملینز ڈالر ان کے ریلیز کیے گئے تھے، ان کہتے چپ، غزہ کے ایشو کے اوپر چین ہی نکالنی تم نے۔ اور آپ دیکھیں افغان حکومت نے آفیشلی ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ جاری، بلکہ 2 سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں جب سے اسرائیل کی اگریشن جاری ہے۔ ہم نے تو پھر بھی قومی اسمبلی کے اندر کوئی 1-2 قراردادیں منظور کر لی پی ٹی آئی کی مخالفت کے باوجود، ان کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی، وہ ایسے 1-2 آفیشیل سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کر دی۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر سے جو بھیک مانگی ہے جہاد کے نام کے اوپر افغانیوں نے، جو بھی ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو یہ انہوں نے
ڈونیشن کے اندر لے کے کھایا ہے، اس کے اندر یہی تھا نا کہ ہم امت مسلمہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں امت مسلمہ جو ہے نا وہ صرف امت پختون ہے، تو امت پختون کے لیے انہوں نے مانگ کے اچھے کھائے ہیں۔ اپنے اوورسیز اثاثے بھی طالبان کی قیادت نے اچھے خاصے بنا لیے ہیں۔ وہ جو پچھلے سال نا مولوی صاحب جو کہ ہیبت اللہ اخوندزادہ سے پہلے تھے، ان کے تو کراچی میں بھی فلیٹ نکل آئے تھے، کراچی میں بھی انہوں نے اچھے خاصے فلیٹس اور جائیدادیں خرید رکھی تھیں۔ تو خیر ملینز آف اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب اس بات کی بھی تصدیق ہوتی جائے گی، آتی جائے گی تصدیق آگے آگے کہ کس طرح یہ باقاعدہ افغانستان کو ایکسس آف دا ایول یعنی کہ پورے گند کا اڈا بنا رہے ہیں کہ امریکیوں کو بھی کرائے پہ دے دیے جگہ، برطانویوں کو بھی دے دی ہے۔ اور اب جب یہ ہم بتائیں گے چینیوں کو کہ پائیں آپ تو وہاں پہ معدنیات کھود رہے ہیں، ان کی سڑکیں بنا رہے ہیں اور اوریا مقبول جان کے بقول ٹرینیں بچھا رہے ہیں وہاں پہ، وہ آپ کے باشندوں کو پاکستان میں قتل کر رہے ہیں، تو کچھ انہوں نے آکھو، ٹھیک ہے نا۔ اور اب جو الائنس بن رہا ہے وہ امریکیوں کا بن رہا ہے، کن کے خلاف؟ امریکیوں کا بن رہا ہے کن کے ساتھ؟ تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ۔ اور ٹارگٹ اس کا کیا ہے؟ پاکستان کے اندر سی پیک نہیں ہونے دینا، کیونکہ سی پیک جو ہے وہ چین کی تصویراتی سرمایہ کاری ہے، اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے، چونکہ کھو چکرائے کے اوپر دستیاب ہوتا ہے۔ یعنی ڈیڈیکیشن آپ کھوچے کی دیکھیں کہ وہ جان بھی دے دیتا ہے ڈالرز کے لیے، خودکش بن جاتا ہے، اتنے لاکھ ڈالر دیں میں خودکش حملہ کر دوں گا، اور کر دیتا ہے۔ اینو پتہ نہیں 30 لاکھ ڈالر یا 30 لاکھ روپیہ اتنی ایک رقم ملی ہے، یہ جو جس نے حملہ نہیں کیا شام کے اوپر یہ اس کے ورثہ کو ملی ہے۔ تو وہ مطلب کہ سونے کے بچھڑے کے پجاری ہیں نا، مطلب قرآن نے کہہ دیا ہے سونے کے بچھڑے کے پجاری ہیں، اور اپنے سونے کے بچھڑے کے لیے کو حاصل کرنے کے لیے وہ جان تک دینے سے نہیں چوکتے۔ تمام وہ لوگ میرے جیسے، میں بھی ماضی میں گمراہ رہا ہوں، تو تمام وہ لوگ جو ان کو کسی اسلامی بھائی چارے کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، وہ خدا را واپس آ جائیں، میں نے واپسی کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی واپس آ جائیں۔ یہ ٹوٹلی بزنس مین قوم ہے، وہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ سونے کے بچھڑے کے اتنے خوفناک پجاری ہیں کہ وہ ڈالر کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، خود کچھ بن جاتے ہیں، اور تو کچھ ہوتا نہیں ان کے پاس، تو یہ بھی وار دیتے ہیں اپنے خدا یعنی کہ سونے کے بچھڑے کے اوپر سے۔ تو خیر یہ بات جو ہے یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اچھا اب جناب انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے، افغانستان کے ترجمان جناب ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے سفیر نے کاغذات نامزدگی پیش کیے، جا کے اپنے سندہائے تقرری جو تھی وہ پیش کی صدر جی جن پنگ کو، جو کہ اس وقت چین کے آل پاورفل پریزیڈنٹ ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ساڑیاں تو یاریاں نے، آپ کٹیا لوگ، اوقات کیا ہے آپ کی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جناب کیسے چلنا ہے؟ ہم تو صحیح آپ کو نہیں بتا رہے، لیکن اب چائنا آپ کو بتائے گا۔ ہم نے پوری ڈاکومنٹری جو ایویڈنس ہے، جو دستاویزی ثبوت ہے، وہ ان کے حوالے کر دیے ہیں، اور ساتھ میں بندہ بھی بتا دیا ہے کہ اس وقت وہ افغانستان کے فلاں شہر کے نزدیک واقع فلاں گاؤں کے اس گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اجازت دیں تو ڈرون مار دیں، نہیں تو پھر آپ ہی گال کر لو انہوں نے نال کہ انہوں نے چول کی ماری، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ تورخم کے رستے کے اوپر بھی اور چمن کے رستے کے اوپر بھی سے بھی جو افغانی آتے ہیں اور اپنا لوٹ مار کا، سمگل کا، ٹیکس چوری کا سودا سامان لا کے یہاں پہ کبھی گاڑیوں کی شکل میں، موٹر سائیکلوں کی شکل میں، ٹی ویوں کی شکل کے اندر بیچ کے جاتے ہیں اور لمبے مال کماتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ پابندی لگانے کی بات کی جائے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے چینیوں کو بتا دیا کہ دیکھ لو، آپ ہی کہتے تھے ان کے ساتھ ذرا تعلقات جو ہیں وہ نرم لے کے چلیں، تو آگ آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے دنوں یہ بھی آپ کو شاید آپ کے علم میں تو ہوگا کہ امریکہ نے پاکستان سے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اڈے دے دیے جائیں بلوچستان کے اندر، کم از کم ڈرون اڑانے سے دے دیا جائے، اور عمران احمد خان نیازی کے آخری دنوں کی بات ہے، تو پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں پائے،
تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے. بلکہ ہاں وہ آزادی حاصل کر لی تھی انہوں نے نا خون دے کر بقول عمران احمد خان نیازی کے. تو اس وقت پاکستان نے جب انکار کیا تھا تو پھر یہ کام ہوا تھا کہ امریکیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہو جائے ادھر آ کے کر لو نا جی, آپ نے ادھر جو بیٹھ کے کرنا تو ادھر کر لو. تو وہ اب افغانی اس کو نام دے رہے ہیں کہ داعش کے خلاف, داعش دور دراز علاقوں میں, یاد ہے آپ کو امریکہ جو داعش نے حملے کیے تھے کچھ علاقوں میں, اور خاص طور پہ یہ جو ہزارہ کی مساجد کے اوپر داعش کے اوپر نیچے حملے ہوئے تھے, تو پھر افغانیوں نے کہا تھا کہ یہ داعشی جو ہیں یہ افغانستان کے دور دراز علاقوں میں ہیں جہاں پہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے. اس دور میں امریکہ کے ساتھ ان کی سودے بازی ہوئی تھی کہ تسی ایتھے آ کے بیٹھو اور داعشیوں کو مارا کرو, آپ جو ہیں وہ ڈرون مارا کرو, اور یہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب جو ہے افغانی گروپوں کے اندر میرا جو ولاگ ہوتا ہے اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ میں جناب جرنیلوں کے ہاتھوں بک گیا ہوں اور اس لیے میں ان کے خلاف باتیں کر رہا ہوں. ویسے جب میں تمہارے حق میں باتیں کیا کرتا تھا طالبانوں, جب میں تمہارے حق میں بات کرتا تھا تو تم نے مجھے کتنے کے پیسے بھجوائے تھے؟ ٹھیک ہے, ذرا کوئی تفصیل تو بتائیں اس کے, تم نے مجھے کتنے کے پیسے بھجوائے تھے؟ شرم کرو, کچھ حیا کرو. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلکہ ہم نے تو آپ کے لیے ڈونیشن کی جو ہے وہ اپیلیں کی ہوئی ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر. ٹھیک ہے. کوئی الزام لگاتے ہوئے چھوٹے ذہن کے چھوٹے لوگوں کوئی سوچ تو لیا کرو. ہم آپ کے گروپوں میں گھسے ہوئے ہیں اور آپ کی تمام بکواسیات کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, بھلے وہ ٹیلی گرام کا گروپ ہو اور بھلے واٹس ایپ کا گروپ ہو. اور یہ جو آپ نے چمونے اور ایجنٹ یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں نا, ان کے بھی مشکل وقت آ جانے ہیں کسی دن. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.